السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اردو الف آئینہ سخن اردو سے ہم نے سبق نمبر 21 ماحولیات اور سبق نمبر 22 اقوال زرعی پڑھنا ہے۔ بچوں، ہم نے سبق نمبر 21 ہے اس کی پڑھائی اور کچھ مشقی سوالات کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کے مختصر سوالات کریں گے۔ تو ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں۔ سوال نمبر ہے الف، بنی نوع انسان کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہوگا بنی نوع انسان کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ کسی ملک کی معاشرتی زندگی کے مطالعے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سوال نمبر ب ہے ہمارا، کسی ملک کی معاشرتی زندگی کے مطالعے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس ملک کی آبادی اور وسائل، یعنی کسی ملک کی معاشرتی زندگی کے مطالعے کے لیے اس ملک کی آبادی اور وسائل ضروری ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال نمبر جو جیم کا جواب ہے وہ آپ صفحہ نمبر 143 پر دیکھیں گے۔ اس سوال کا جواب ہے بڑھتی ہوئی آبادی ماحول کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر د ہے، بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہٰذا اس کا جواب آپ صفحہ نمبر 144 پر دیکھیں گے، جس کا جواب ہے آبادی کے اضافے سے پیدا شدہ مسائل کا حل تلاش نہ کیا گیا تو اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر ہے 7۔ ٹھیک ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور درمیان والے حرف سے ایک نیا لفظ بنا کر اس پر اعراب لگائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہے وسائل۔ اب آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے، جیسے واو، سین، الف، حمزہ اور لام، ان کے ہم نے حروف الگ الگ کر لیے۔ اب ہم نے جو اس کے درمیان میں کیا ورڈ آ رہا ہے، یعنی آپ پہلے ان کو آپ جو ہے نا گنیں یہ حروف کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 ہیں، تو آپ جو ہے شروع کے 2 لفظ نکال دیں اور 2 آخر کے لفظ نکال دیں، تو درمیان میں جو لفظ بچتا ہے اس سے آپ نے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس درمیان میں کیا لفظ تھا؟ الف، تو اس سے ہم نے کیا بنایا؟ احترام، جو مثال دی گئی ہے۔ اب اسی طرح ہم اگر دوسرا لفظ دیکھتے ہیں تعلیم، ٹھیک ہے، تعلیم میں ہم نے دیکھنا ہے تے ہے، عین ہے، لام یہ اور میم، تو یہ بھی 5 بن رہے ہیں۔ اسی طرح ہم 2 پہلے اور 2 آخر کے نکالیں تو درمیان میں بچتا ہے لام، تو لام سے آپ نیا لفظ بنائیں گے لعنت، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم اعراب لگا دیں گے، جیسے لام پر زبر آئے گا، عین پر زبر آئے گا، نون پر زبر آئے گا اور جو ہے تے پر جزم آ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے باقی جو سارے ہیں تفریح، برسوں، حقیقت، مواقع، ان سب کو آپ نے حروف الگ الگ کرنے ہیں اور پھر ان کے درمیان والے حرف سے نیا لفظ بنا کر اس پر ہم نے اعراب لگانے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ ہمارے پاس واحد والی فہرست میں جو ہیں کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں اور جو اس کے علاوہ جو ہے جمع والی فہرست میں بھی کچھ الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو واحد لکھے ہیں، جمع والی جو فہرست ہے اس میں جو خالی جگہ ہے ادھر ہم نے ان کی جمع بنانی ہے، اور جو واحد والی فہرست میں جو خالی جگہ ہے ادھر ہم نے جمع الفاظ کے واحد بنانے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جو واحد ہے وہ خالی ہے اور جمع والی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فرائض، تو فرائض کی ہم نے واحد کیا ہوگا؟ فرض، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضرورت، ضروریات، ذرائع، ذریعہ، شہر، شہروں، اسی طرح۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، فاعل اور مفعول کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب فعل کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ بچوں، فاعل کس کو کہتے ہیں اور مفعول کس کو کہتے ہیں، اس بات کا آپ کو پتہ ہوگا، پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں۔ فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر عظمیٰ لوڈو ڈیش ہے، کھیلتا، کھیلتی، کھیلتے۔ عظمیٰ ایک لڑکی ہے، فاعل ہے، کام کر رہی ہے، یعنی کھیل کون رہا ہے؟ عظمیٰ، اور وہ کھیل کیا رہی ہے؟ لوڈو، تو عظمیٰ ہم نے فاعل کو مد نظر رکھنا ہے، تو ہم نے اس میں جو ہے نا اس کو مکمل کرنا ہے، تو اس میں کیا آئے گا؟ کھیلتا آئے گا، کھیلتی آئے گا یا کھیلتے؟
تو عظمیٰ چونکہ ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم نے اسی کے حساب سے فعل لگانا ہے کھیلتی، تو یہ جملہ اس طرح مکمل ہوگا عظمیٰ لوڈو کھیلتی ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی سارے بھی مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا مرکزی خیال چند جملوں میں بتائیں۔ اس کا مرکزی خیال بچوں یہ ہوگا، درخت قدرت کا انمول عطیہ ہیں، یہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور فضا کو آلودگی سے بچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس سبق نمبر 22 ہے، اقوال زرعی۔ ٹھیک ہے، اقوال زرعی یہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوال قول کی جمع ہے جس کے معنی ہے کہی ہوئی بات۔ ہم اس جگہ آپ کو ایسے اقوال بتائیں گے جو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ اگر بچے ان باتوں پر عمل کریں گے تو اپنی زندگیوں میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جاننا علم ہے جبکہ پہچاننا حکمت ہے، کامیابی کے سرچشمے عزائم کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد تفکر کے سیپ میں حکمت کے موتی پلتے ہیں، غصہ کھانا حماقت ہے جبکہ غصہ پینا عبادت ہے۔ عمل کی باتیں کرنا آسان لیکن ان باتوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، خوشبو پھول کا عمل جبکہ عمل انسان کی خوشبو ہے۔ شجرکاری ماحول میں تازہ کاری لاتی ہے، مسلسل دوڑ دھوپ کے بغیر انسانی صلاحیتوں کا ہونا کبھی اپنا لوہا نہیں منوا سکتا۔ دل بغیر یقین کے ایسے ہے جیسے مکان بغیر مکین کے، یعنی رہنے والے کے بغیر۔ افراد اور اقوام کا عروج و زوال واقعہ نہیں بلکہ عمل ہے۔ اسی طرح دیکھیں رکیں اور بتائیں میں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ نے پڑھنا ہے اور ریڈنگ سے خود بخود ہی آپ ان کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے جو ہے نا آپ کو یہاں ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آپ اسی طرح ان کو اپنی کتابوں پر لکھیں گے اور ان کو یہ صرف برائے مطالعہ ہے کہ اچھی باتیں پڑھ کر ہمیں علم حاصل ہو اور اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی میں کامیابی کے زینے چڑھ سکیں۔ اللہ حافظ بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس تمام سبق کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کتابوں پر اس کا حل بھی کرنا ہے۔